السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ہمارے کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہم آج ہجرہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم بتا رہے تھے نا، حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیے، اور ہجرت المسلمین الی الحبشہ، حبشہ کی طرف مسلمان لوگوں کی ہجرہ ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلے کی ہجرہ ہے۔ بہت کم لوگ پہلے گئے تھے، انشاءاللہ اس کے بارے میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اپنے صحابہ کرام کی مصیبتیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے تھے، وہ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے مجھے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو بچا نہیں سکتا، تو ان کو یہ ان سے ہٹانے کے لیے، قریشی لوگوں کی شدت سے دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائے آپ لوگ حبشہ بول کے ایک جگہ ہے، وہاں جائیے گا۔ وہاں ایک راجہ ہے، وہ کسی کو ظلم نہیں کرے گا، وہ اچھی جگہ ہے، اچھی زمین ہے، وہاں جائیے، آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے کشادہ کرے گا، سمجھے۔ تو یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کچھ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ وہی تو سب سے پہلے کے ہجرہ، اسلام کے سب سے پہلے کے ہجرہ، اس میں 10 لوگ تھے، سمجھے۔ ان میں سے ان کے سردار، ان کے سید ہو کے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو لوگ چنا ہے، اور اس کے بعد پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گئے، اور ان کو متابعت کر کے ان کے ساتھ اور بھی مسلمان لوگ گئے، ایسے وہ لوگ حبشہ میں پہنچے، سمجھے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے اپنے اہل کے ساتھ نکلے، اور کچھ لوگ اپنے نفس اکیلا نکلے ہیں، کچھ لوگ سمجھے اسی طرح کسی خاندان کو چھوڑ کے اکیلا جانے والے بھی تھا، کسی ایک دو شخص کو لے کر جانے والا تھا، الگ الگ طرح کے لوگ تھے، سمجھے۔ تو یہ لوگ اور اس میں کیا ہے، سب لوگ مل کے کتنا 83 لوگ تھے وہاں حبشہ میں۔ اور دیکھی ہے تعاقب قریش للمسلمین، مسلمانوں کو یہ قریشی لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہیں، سمجھے۔ جب یہ لوگ ان کو پتہ چلا کیا ہے یہ لوگ حبشہ میں پہنچے، وہ لوگ بہت ہی سکینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں، تو قریشی لوگ کیا کیے، عبداللہ بن ابی ربیعہ عمرو بن العاص بن وائل، ان دونوں کو بیچ دیے، کہاں؟ حبشہ میں۔ اور وہ لوگ بہت سارے انعام ہدیہ وغیرہ لے کے گئے ہیں۔ وہ لوگ سب سے پہلے وہاں کے کیا بولتے ہیں، یہ جو سولجرس جو ہوتا ہے نا، مطلب فوج لوگوں کے جو سردار لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب بہت ہی ماہر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پکڑے ہوئے ہیں، مطلب ان کو کیا کیا ہے، مکہ کے الگ الگ قسم کے جو ہدیہ ہے وہ سب دے دیے، سمجھا۔ تو کیا ان کے کیا بولتے ہیں، فوج کے لیڈرز کو پکڑ کے ان کو کیا کیا اپنایا، وہ لوگ مطلب اپنی بات کو ماننے والا بنا دیے، سمجھے۔ اور وہ لوگ بھی کیا ہیں، ان کو بات سن رہے تھے۔ پھر یہ دونوں آدمی کیا کیا ہیں جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ نجاشی، مکہ حبشہ کے جو راجہ ہیں ان کے نام ہے نجاشی کے ان کے دربار میں، ان کے محل میں بیٹھ کے بات کرنے لگے، اور دونوں ایسے کہنے لگا، ہمارے مکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں، کچھ بچے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں، بہت ہی بیوقوف لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے دین چھوڑ کے آئے ہیں، اور آپ لوگوں کے دین میں داخل بھی نہیں ہوئے، ہمارے دین چھوڑ کے آئے بھی ہے، اور
وہ لوگ نیا ایک دین لائے ہیں، ہم بھی نہیں جانتے وہ لوگ کیا ہیں، وہ لوگ بھی نہیں جانتے، اسی طرح ایک دین لے کے آئے ہیں، اور ہمیں ہمارے قوم کے اشراف لوگ آپ لوگوں کے سامنے راجا کے سامنے بھیج دیے ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہمارے خاندان لوگ کہہ رہے ہیں ان کو آپ واپس دیجیے گا، کیونکہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے وہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ سب سے قریب لوگ ہیں، ان کے خاندان لوگ سب سے ان کا قریب لوگ ہیں، اس لیے ان کو آپ چھوڑ دیجیے، ہمارے پاس چھوڑ دیجیے۔ اس وقت ان کا جیسے کہ یہ لوگ چاپلوسی کر کے، نہیں تو یہ لوگ نجاشی کے فوج کے لیڈرز کو، سردار لوگوں کو کیا کہ ہیں اپنائے تھے نا، ہدیہ وغیرہ دے کر، تو وہ لوگ بھی کیا ان کو سپورٹ میں رہا، وہ لوگ کہنے لگا اور راجا یہ لوگ جو کہہ رہے صحیح ہے، ان کو چھوڑ دیجیے گا۔ اس وقت نجاشی کو غصہ آ گیا، اور نجاشی ان کو بات کرنے سے کیا ہے ان کو بات کو قبول کرنے سے منع کیا، اور نجاشی اپنے دیش میں جو لوگ آئے ان کو کیا ان کے ہاتھ میں دینے سے بھی، مطلب اپنے دیش میں آ کے جو لوگ پناہ لیے ہیں ان کو ان کے ہاتھ میں، مطلب کفار کے ہاتھ میں دینا وہ منع کیے، مطلب وہ پسند نہیں کیا کون۔ اور نجاشی کہنے لگا اللہ کی قسم، اور کیا وہ جو مسلمان لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے پاس کو لوگوں کسی کو بلانے کے لیے بھیج دیے، اور بلائے وہ لوگ، اور ساتھ میں نجاشی کے جو نصرانی دین کا جو علماء لوگ ہیں ان کو بھی بلائے، اور یہ مسلمان لوگوں کو بھی بلائے، سمجھے، اسی طرح بلا کے مسلمانوں کو بولنے کے لیے کیا کیے ہیں، نجاشی کہیں تمہارا دین کیا ہے، تم اپنے قوم کو چھوڑ کے کیوں آئے ہیں، کیا دین لے کر آئے ہیں، اور تم لوگ تو ہمارے دین میں داخل بھی نہیں ہوئے ہیں، یہ کون سے دین ہے۔ اسی طرح نجاشی ان سے بات کیا، سمجھے۔ اور دیکھیے تصویر جعفر بن ابی طالب الجاہلیہ و تعریف بالاسلام، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جاہلیہ لوگوں کے سامنے تصویر کر کے دکھا رہے ہیں، اور دین کو سمجھا رہے ہیں، کس طرح ہمارے اسلام کس طرح ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں بہت ہی شاندار طریقہ سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ہمارے علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھا دیتے ہیں، سمجھے۔ لیکن جعفر بن جب نجاشی راجہ جب پوچھے، مسلمانوں سے پوچھے تم کس طرح ہے، کیا دین ہے، سب بتاؤ بول کے کھڑا کر دیے، تب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بولنے شروع کیے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، اوکے، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی۔ اور دیکھیں کیا یہ بہت ہی مزیدار کیا ایک کیا بولو، ایک کلام ہے، نہیں تو ایک اچھی ایک بیان ہے، ہم سب کو اگر چاہیے، اگر کیا یہ یاد کر سکتے ہیں، بہت ہی زبردست باتیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہم جاہلیہ لوگ تھے، ہم ایسے ایک قوم تھے، جاہلیہ قوم تھے، ہم مورتیوں کو عبادت کرتے تھے، لاشوں کو، مردوں کو کھاتے تھے، اور برائیاں ہم کرتے تھے، اور ہم کو رشتہ دار کو چھوڑ دیتے تھے، اور جوار مطلب پڑوسیوں کے ساتھ برا کام کرتے تھے، ہم ایسے بڑے لوگ، قوتدار لوگ کمزور لوگوں کو کھاتے تھے، مطلب ان کا مال چوری کرتے تھے، ایسے ہم اسی طرح ہوتے رہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاس ایک رسول کو بھیجا، وہ رسول کے خاندان ہم جانتے ہیں، اس کی سچائی ہم جانتے ہیں، اس کی امانت ہم جانتے ہیں، اس کی کیا پرہیزگاری ہم جانتے ہیں، اور
ان کی پاک دامنی ہم جانتے ہیں. وہ آ کے ہمیں بلائے، دعوت دیے یہ اللہ کو عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کے بارے میں ہمیں سمجھائے، مطلب یہ کہ ایک الہ کے بارے میں ہم بتا دیے، اور ہم اور ہمارے آبا و اجداد جو کرتے تھے اس سے دور ہونے کے لیے ہمیں بتائے، اور مورتیوں کو، پتھروں کو عبادت کرنے سے ہمیں منع کیے، ہم کو سچی بات بولنے کے لیے ارشاد دیے، اور امانت ادا کرنے کے بارے میں ہمیں بتائے، اور رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے فرمائے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش کرنے کے لیے بتائے، پیش آنے کے لیے بتائے، اچھی طرح سلوک اور اچھی طرح برتاؤ کرنے کے لیے بتائے، اور خون بہانے سے ہمیں منع کیے، اور محروموں کو سنبھالنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے بھی ہمیں سکھائے، فرمائے، اور برائیوں سے ہمیں منع کیے، اور جھوٹی باتوں سے ہمیں منع کیے، یتیموں کے مال کھانے سے ہمیں منع کیے، دوسروں اچھی عورتوں کے بارے میں الزام لگانے سے ہمیں منع کیے، اور ہمیں اللہ کو بس ایک اللہ کو عبادت کرنے کے لیے ہمیں بتائے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرک کرنے سے ہمیں منع کیے، اور ہمیں نماز پڑھنے کے لیے فرمائے، حکم دیے، زکوٰۃ دینے کے لیے حکم دیے، روزہ رکھنے کے لیے حکم دیے. اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں. کیا کون جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائے، سمجھے. اور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بہت سارے اسلام کی باتیں ہمیں بتائے، اور یہ اس وقت ہمارے وہ آدمی کو ہمارے بیچ میں جو آئے ہوئے ہیں، وہ آدمی کو ہم سچ لائے، اور ان کو ہم ایمان لائے، اور ان کو ہم اتباع کیے، اور وہ اللہ سے جو لائے اس کو ہم اتباع کیے، اور ہم ایک اللہ کو عبادت کرنے لگا، اور ہم اللہ سے کیا ہے کسی سے شریک نہیں بنایا، اور جو اللہ ہمارے اوپر حرام کیا، نہیں تو رسول حرام کیا، اس کو ہم حرام سمجھے، اس کو ہم وہ حرام سے ہم بچے، مطلب ہم وہ حرام نہیں کیے، جو حلال کیا ہمارے لیے وہ حلال ہم کیے ہیں. اور تب ہمارے قوم ہمارے اوپر آ گئے، وہ لوگ ہمیں ظلم کیے، ہمیں ستائے، ہمیں جس طرح کے ظلم کر سکتے اس طرح وہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کیے، اور ہمارے دین کو برباد کر رہے تھے، اور ہمیں ہماری عبادت سے روک رہے تھے، اور مورتیوں کو عبادت کرنے کے لیے وہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے تھے، اور برائیوں کے اوپر وہ لوگ ہمیں بلا رہے تھے، اس پر وہ لوگ اس کو حلال کرنے کے لیے مانگ رہے تھے، سمجھے. جب وہ لوگ ہمارے اوپر اتنا کہ ہمیں اتنا مجبور کر رہا تھا، ہمارے اوپر اتنا ظلم کر رہا تھا، تب وہ لوگ ہمیں تنگی بنا رہا تھا. اس وقت وہ لوگ ہمارے اور ہمارے دین کے بیچ میں حائل بنا رہا تھا، پردہ لگا رہا تھا. اور اس وقت ہم کیا آپ کے دیش میں آ گئے، اور آپ کو ہم چنے ہیں، دوسروں کے علاوہ آپ کو ہم چنے ہیں، اور آپ کی جیوار کو، آپ کی پڑوسی کو، آپ کے ساتھ رہنا ہم پسند کیے ہیں، اور آپ ہمیں ظلم نہیں کرنے سے ہم چاہتے ہیں، آپ ہمارے اوپر ظلم نہ کرے. ایسی باتیں کیا نجاشی کے سامنے رکھے، اور راجا آپ ہمیں ظلم کرنے سے ہم بے خوف ہیں. اسی طرح بتائے اس وقت یہ سب نجاشی بہت ہی خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سنے. اور پھر نجاشی نے کہا، نہیں تو نجاشی نے پوچھا، آپ کے صاحب، آپ کے جو رسول ہے وہ جو لائے ہیں وہ آپ کے پاس ہے؟ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائے، نعم ہمارے پاس ہے. تو نجاشی رضی اللہ عنہ
نجاشی فرمائے تو تم سنائیے، پڑھیے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سورۃ مریم کے کچھ آیتیں سنائے۔ اس وقت نجاشی روئے اور نجاشی کی رضی اللہ عنہ نجاشی کی داڑھیاں کیا بھیگ رہی تھی، اور اس وقت نجاشی کے ساتھ جو علماء لوگ تھے وہ لوگ بھی کیا روئے، اور ان کے بھی ان کی کتابیں بھیگ جا رہی تھی رونے کی وجہ سے، آنسو نکلنے کی وجہ سے، سمجھے۔ اور دیکھیے خیبۃ وفد قریشیوں کے جو لوگ تھے، مطلب ان کو واپس لانے کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ لوگ کیا ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، سمجھے۔ ان کے بارے میں نجاشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو لائے ہیں وہ اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں، دونوں ایک ہی مشکات سے، ایک ہی چراغ کے مشکات معنی کیا بولتے ہیں، چراغ رکھنے والی جگہ، مطلب ایک ہی روشنی نکلنے والی جگہ سے ہی آئے، مطلب دونوں ایک ہی ہیں۔ اور یہ نجاشی جو قریش کے جو کیا ہیں لوگ آئے تھے نا، 2 آدمی، ان کی طرف نجاشی موڑے اور رضی اللہ عنہ، اور ان کو بتائے تم جاؤ، یہ لوگوں کو تمہارے پاس ہم کیا نہیں کروں گا، بھیجوں گا نہیں، آپ لوگوں کو نہیں دوں گا، سمجھے۔ اس طرح عمرو بن العاص وہ لوگ ان کو سامنے سے جانے بولے۔ اس وقت نجاشی کیا کیے، پھر بھی آ گئے نجاشی، دوسرا دن پھر بھی نجاشی کے پاس آئے، عمرو بن العاص آ کے بتائے، نجاشی کو فرمائے، وہ بولنے لگا، وہ راجا یہ لوگ عیسی بن مریم ان کے بارے میں بری باتیں بولتے، ایسے بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں۔ تو نجاشی مسلمانوں کی طرف منہ موڑے، نجاشی رضی اللہ عنہ کس کے ان کے ساتھ مسلمانوں کو بلائے، ان کی بات بھی سنے، تو پوچھے تم عیسی بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہم بتا رہے ہیں کہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندہ ہے اور اللہ کے رسول ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کی کلمت ہے، وہ کلمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مریم رضی اللہ عنہا کے پیٹ کے اندر ڈالی گئی کیا ہے، اللہ کی بات ہے۔ کون سے مریم؟ العذراء البتول، سمجھے۔ عذراء بولا تو جو شادی شدہ نہیں ہے، ایسی عورت البتول، سب چیزوں سے منقطع ہو کر بس اللہ کی طرف لوٹنے والی، اللہ کے ساتھ بیٹھنے والی، مطلب سب سے جدا ہو کر اللہ کے لیے بیٹھنے والی عورت ہے البتول بولا تو، ٹھیک ہے۔ لوگوں سے کچھ کیا ہے مقصد ان کو نہیں ہے، برے کام سے کیا ہے دور ہونے والے، سمجھے۔ اس وقت نجاشی اپنے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ چھڑی سے مار کے ایسا فرمائے واللہ، اللہ کی قسم، عیسی بن مریم، یہ لوگ تم جو کہیں اس سے یہ چھڑی کے برابر کیا نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ مطلب تم جو بتائیں وہ ایک دم صحیح ہے، اور یہ چھڑی کے برابر کیا نہیں ہے، تم زیادتی نہیں کیے ہیں، نہیں تو زیادہ نہیں بولے ہیں، سمجھے۔ مطلب جو بتائے وہ ایک دم صحیح بتائے۔ اور نجاشی رضی اللہ عنہ کیا کیے ہیں، ان کو اچھی طرح سنبھالے، ان کو اپنے ساتھ میں رکھیں، اور ان کو یہ دو لوگ جو آئے ہیں ان کو بیچ دیے، وہ لوگ ایک دم کیا ہیں شرمندہ ہو گئے، سمجھے۔ انشاءاللہ تو میں نجاشی رضی اللہ عنہ اس لیے فرمائے کہ اس لیے بولا کہ نجاشی وہ بھی اسلام قبول کیے تھے، سب سن کر، سمجھے۔ وہ بھی کیا ہے جعفر بن ابی طالب اللہ نے جو بتائے وہ سب سن کر اسلام قبول کیے تھے، اس لیے میں رضی اللہ عنہ فرمائے۔
بتایا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اتنا بول کے ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.